बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से सबसे पहले दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम मुसलमानों ने अपने 25 रोज़ों की अदायगी पाए तकमील तक पहुँचाई और इंशाल्लाह आपसे कुछ ही लम्हात के बाद हम इंशाल्लाह 26वीं सहरी अब बाकायदा इख्तियार करेंगे और रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का ये छठा रोज़ा हम इंशाल्लाह इख्तियार करते हुए परवरदिगार की खुसूसी इनायत और रहमत और बिलखुसूस ये तीसरा अशरा यानी कि जहन्नुम से आग का जो अशरा है इससे परवरदिगार हम सब के मामलात जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी अता फरमाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी नोट के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब, इरफान वाहिद साहब, मोहसिन वाहिद साहब और हमारी तमाम GFS की तमाम तर फैमिली जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन रखा। साथ ही साथ गुज़ैन वाटर का हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन है। और नाज़रीन कराम जैसा कि अभी मैं स्टूडियो के लिए निकला तो मैंने शहर में बहुत ज़्यादा शदीद ट्रैफिक के मामला देखे और ज़ाहिर सी बात है ईद जूँ करीब आती जा रही है, रमज़ान हमसे जुदा होने की इंतहाई करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। अब समझ लीजिए लगभग या तो 3 रोज़े होंगे अगर आज चूँकि 26वीं सहरी में इख्तियार करेंगे तो या तो 29 रोज़े मुमकिन तौर पे हो सकते हैं या इंशाल्लाह उम्मीद ये भी रखी जा सकती है जिस तरह से चाँद नमूदार होता है तो हो सकता है शायद 30 रोज़े हो जाएं तो अल्लाह करे तो यकीनी तौर पे हम मुसलमानों को एक और मज़ीद दिन मिलेगा अपनी मग़फ़रत का और अपनी खुसूसी परवरदिगार की इनायत के हसूल को मुमकिन बनाने का। इसी उम्मीद के साथ आज की बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा सरी ट्रांसमिशन का मैं आगाज़ करने की जानिब बढ़ चुका हूँ और सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक आपकी इंतहाई तवज्जो का मरकज़ बनने वाले, बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का सबब बनने वाले हमारे बहुत ज़्यादा मोतबर और माशाल्लाह से भरपूर तरीके से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे साथ रहा। बज़्म रमज़ान सीज़न 2 में भी और सीज़न 3 में भी हमारे साथ इनकी शमूलियत बरकरार रही। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मरतबा फिर किबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे किबला, खैरियत से हैं? शुक्र परवरदिगार। और यकीनन नाज़रीन कराम आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं यूँ तो, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इन दिनों गर्दिश कर रही है एक बात और प्रोपेगेंडा कह लीजिए या बाकायदा एक साजिशी जो सिलसिला है उसमें एक ख़ास बात है, उस पर मैं अभी यकीनन रोशनी डालूंगा कुछ लम्हात के बाद। पहले पैनलिस्ट से आपका मुकम्मल तारुफ़ हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए और अगले यहाँ पर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे सनफ़ हुआ हैं, नात हुआ हैं, हमारी बज़्म रमज़ान सीज़न 2 में भी थे, सीज़न 3 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, सैयद औरंगज़ेब रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? और अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे मीठे बहुत प्यारे रमज़ान गुजरे अंदर माशाल्लाह। तो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि ईद जैसे जैसे करीब आती जा रही है। आपने ईद की तैयारी वगैरह कर ली, शॉपिंग वगैरह कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारी रमज़ान से पहले ही हम कर लेते हैं। अरे वाह वाह, ये बड़ा प्री प्लान काम करते हैं आप, यानी कि क्या कहने हैं। और नाज़रीन करना भी असली तौर पर हमें ऐसा ही चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है जूँ जूँ रमज़ान के इख्तितामी मरहले में हम दाखिल होते हैं यूँ यूँ ट्रैफिक और बाज़ारों में जो शदीद किस्म का रश होता है वो बढ़ जाता है। महंगाई तो ज़ाहिर है हर साल की तरह अपने उरूज पर होती ही है और इस साल तो वैसे भी कई ज़ावियों से जो है वो महंगाई अपनी इंतहाओं को छू रही है। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ ही साथ अगले पैनल से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा हमारे औरंगज़ेब भाई की बहुत ही प्यारी चहीती साहबजादी और हमारी भी माशाल्लाह यहाँ पर ये भतीजी साहिबा मौजूद हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा सैयदा महावश रिज़वी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका नाम सही पुकार लिया मैंने? जी आज सही पुकारे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की आकाश है। अच्छा बताएं रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे। अच्छा कितने माशाल्लाह आपने रोज़े पूरे गए हैं आपके? सारे। क्या कहने, माशाल्लाह, परवरदिगार आपको मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। और नाज़रीन आज एक और हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह से। बज़्म रमज़ान नशियात में इनका बहुत ज़्यादा मेरे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा इनकी सपोर्ट का हसूल मुमकिन हो रहा होता है, उसके बाद ही हम बासानी अपनी तमाम तर जो प्रोसेस होता है उसको फुलफ़िल कर पाते हैं। एक मरतबा फिर मेरी साथी मेज़बान भी हैं, बहुत अच्छी शेफ़ भी हैं और उसके अलावा हमारी नशियात की कोऑर्डिनेटर भी हैं मिस जिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप? रमज़ान तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास गुजर रहे हैं और आपके साथ ही गुजर रहे हैं ज़्यादा। हाँ ये तो है, साथ ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और नशियात के बारे में मैं जानना चाहूँगा कैसी जा रही है हमारी नशियात? माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, फेमस हो रही है और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसमें खाली ये नहीं है कि रोज़ा रख के जैसे लड्डू रख लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। हम हर पहलुओं पे बात कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे उलमाए कराम, मुफ्ती कराम, नात ख़्वां,
कोई भी जो मेहमान गेस्ट आ रहा है तमाम वो भी- मकतब फिक्र से शोबा इजाज़ से वाबस्ता बेशक, और मुंसलिक बहुत जितने भी फेमस हो रही है फिर मेट्रो चैनल का भी तक कंट्रीब्यूट है कि वो हेडलाइंस भी चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं और मजबूर हैं लोग देखने पर अब। नहीं, मजबूर तो नहीं है, पसंदीदगी का सबब है यकीनी तौर मतलब पे। बात हो गई ना कि मतलब वो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि अब हर घर में देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि आज हमने कई ज़ावियों पे गुफ्तगू करनी है, तो सबसे पहले एक आजकल जो प्रोपेगेंडा कह लीजिए या एक सोची समझी साजिश कह लीजिए और बाकायदा उसके जो कह लीजिए आप उसके साए हैं वो नमूदार हो रहे हैं, और बाल नाम का एक जो शैतानी मुजस्समा है वो हालिया दिनों अभी हमने देखा मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है उसकी वीडियोस वगैरह, तो उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा। साथ साथ ताबूत सकीना के हवाले से भी मैं यहाँ पर किबला अल्लामा साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अल्लामा साहब, अभी हालिया दिनों ये जो कह लीजिए आप इसको एक साजिशी अनासर की तरफ से या फिर बाकायदा जो है सोची समझी साजिश के तहत ये जो मुजस्समा बरामद किया गया है कोरंकी के इलाके में, और भी कई जगहों पर जो है वो मुजस्समा बरामद किया गया है बाल का, तो ये जो बाल नामी शय है, शैतानी ये जो कुव्वत है, ये वैसे भी जाहिर सी बात है हमारे सरों पर कहीं ना कहीं से मुसल्लत कर दी जाती है, लेकिन बाकायदा लोग उसको बूझ रहे हैं और उसकी पूजा भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशर में यूँ तो हम जहन्नुम से आग का निजात का अपने सरियत तलाश कर रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह के मामलात मंजर आम पर आना, आप इल्मी मालूमाती और दीन की रोशनी में क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाल एक माबद है, बुत है, और यहूदियों के यहाँ बहुत ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। और अभी हालिया आपने अगर बयान सुना भी होगा नेतन्याहू का, जी जी जी, तो उसने इस जंग को, ईरान के साथ जो जंग हो रही है, उसने कहा कि ये जंग आम जंग नहीं बल्कि मजहबी जंग है। यकीनन उसने मजहबी जंग क्यों करार दिया कि जब ईरान का यौम आज़ादी था, यौम इनकलाब था, उन्होंने वहाँ पर बाल नामी एक मुजस्समे को बना जी। और उसको जला दिया। अच्छा किबला, मैं यहाँ पर चाहूँगा इस बात को भी वाज़ेह कर दें, अंदाज़न कितने दिन पहले की ये वाक़या है? ये रिसेंटली करंट वाक़या है, अभी जो इनकलाब ईरान की जो हुई जी जी, सुप्रीम लीडर की जब शहादत, नहीं उससे पहले उससे भी पहले का उससे वाक़या है। पहले उन्होंने अपनी जो उनका वो था यौम इनकलाब था, उसमें उन्होंने जी जी, बाल नामी मुजस्समे को जलाया था बुत के, सही, और जो यहूदियों का बड़ा मुकद्दस माना जाता है। उन पे एक भरपूर इस तरीके से जो है वो हमला देखिए, हुआ। अब एक चीज़ आप देखें, अभी इसको आप दीन इस्लाम और दीन यहूद से अभी अलग कर दें, जी जी, इसको अभी छोड़ दें, सही है या गलत, इसको छोड़ दें, लेकिन यहूदियों ने कम से कम गैरत दीनी तो दिखाई। बेशक, हम अभी सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, उनका कि ये हमारे लिए मुकद्दस था, आपने उसको जलाया, ये हम मजहबी जंग करेंगे। क्या उम्मत मुस्लिमा की गैरत कहाँ चली गई है कि जब हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेअदबी की जाती है, उसको जलाया जाता है, हम खाली मजम्मत करके रह जाते हैं, और वो भी मजम्मत जो है ना आम आवाम की तरफ से होती है, हुक्मरानों की तरफ से नहीं होती। किबला नाम नेहाद एक मजम्मत होती है वो, नहीं, वो भी आवाम की तरफ से होती है, जो मुस्लिम हुक्मरान है ना कहीं के भी हों, जी जी, वो कोई ख़ास उस पर वो तवज्जो नहीं देते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, तस्वीरें बना के, उल्टी सीधी तस्वीरें बना के, और उस पर भी अवामी सतह पर मजम्मत होती है। जी जी बिल्कुल। उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान है खामोश उनके आगे, मगरिब के आगे। क्यों भाई? जब वो अपने 2 नंबर जी जी जाली हाँ, बुत के लिए खड़े हो सकते हैं, क्या हम अपने नबी और कुरान पाक के लिए खड़े हम नहीं हो परवरदिगार सकते? के लिए बिल्कुल बिल्कुल बेशक बिल्कुल। हमें भी ऐलान करना चाहिए था कि अब हम मजम्मत नहीं करेंगे, अब हम तुम्हारी मुरम्मत करेंगे। हाँ हाँ, क्या कहने हैं, बहुत बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये चीज़ें मुरम्मत से बात आती हैं, मजम्मत से कभी बात नहीं आती हैं। जी जी बिल्कुल। उसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको। मिसाल पे क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे भी होते हैं। जी बिल्कुल। एक शरारती बच्चा जो हर किसी को तंग करता है, उस्ताद 1 दफ़ा डांटा, 2 दफ़ा डांटा, उसको पता लग गया मुझे डांट के अलावा कुछ भी नहीं होना, वो कभी बाज नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। वो हमेशा करेगा, बोला उस्ताद आएंगे डांटेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी 1 दफ़ा मुरम्मत कर दी जाएगी ना, वो उस्ताद मुरम्मत कर देगा, वो आइंदा किसी को तंग नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहूदियों के साथ भी मसला यही है, उनकी मजम्मत की ज़रूरत नहीं है, इन इसराइलियों की मुरम्मत की ज़रूरत है, जो कि माशाल्लाह ईरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंदाज में कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब तारीख की बात होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले, मक्के गए, मक्के में 6 महीने क़याम किया, उसके बाद करबला की तरफ रवाना हुए, तो उम्मत ने साथ नहीं दिया। तो बड़े सुकरात बुकरात किस्म के लोग पैदा हो जाते हैं हमारे यहाँ, ये जिन्हें अगर लोगों को पता होता इमाम हुसैन जा रहे हैं तो इमाम हुसैन का साथ देते। कैसे मुमकिन था
کہ جو نا میں کہتا ہوں امام حسین نہ مدینے سے رات کی تنہائی میں نکلے تھے, جی جی بالکل, نہ مکے سے خاموشی سے نکلے تھے, مدینے سے دن کی روشنی میں نکلے اور بتا کے نکلے میں کیوں نکل رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مدینے کا رہنے والا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. امام حسین رات کی تاریخ میں مکے میں 6 مہینے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو سب کو بتاتے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا, جب بھی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں کس لیے جا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب کہتے ہیں نا ساتھ دینے والا, تو بھائی اس زمانے کے آپ لوگوں کو دیکھ لیں اور آج کے لوگوں کو دیکھ لیں, صحیح بات, آپ کو جواب مل جائے گا. جیسے اس زمانے میں لوگ تھے نا امام حسین جانے, امام حسین کا رب جانے, ہاں رب جانے تھے حسین جانے. ہاں تو ہم تو بھائی نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے بیوی بچے مارے جائیں گے, ہمارے املاک لوٹ لی جائیں گی, صحیح ہے نا. تو وہی آج امت مسلمہ کا حال ہے. جی ایران لڑ رہا ہے تو لڑنے دو, ہم خاموش بیٹھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک میزائل ہمارے اوپر آ کے نہ گر جائے. یہ بڑے معاملات ہیں. اور بات یہ کہ مولا علی کا قول ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ مارے نہ جائیں, لیکن مرنا تو ہے. تو بھائی آپ حق کے لیے کھڑے ہو کے لڑکے مر جاؤ, صحیح بات ہے, لڑکے مرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو معبد کو آگ لگائی ہے بالکل صحیح لگائی ہے. اچھا اس معبد کا آپ کو میں بتاؤں, ابھی آپ کو ریسنٹلی آپ کو اطلاع ملی ہوگی, وہ اسٹین کا جو ایپسٹین یا اسٹین کا کوئی نام ہے, وہاں جو معاملات ہوئے جزیرے کے اوپر, جی جی, تو وہاں پہ یہ کہا گیا جناب وہاں پہ اس کا وہ پتلا ہے, اور اس پتلے کے اوپر یعنی کہ ان معصوم بچوں کو بلی چڑھایا گیا ہے, قربانی دی گئی ہے اس کے لیے تاکہ وہ ان سے راضی ہو جائے. اچھا یہ قربانی ایک بہانہ ہے, ورنہ اصلاً آپ یہ دیکھے جائے تو ان معصوم بچوں کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے, زیادتی کرنے میں ان کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد ان کے اعضا بھی کھائے گئے ہیں. وہ پوری ویڈیو موجود ہے. قبلہ میں چاہوں گا اس موضوع پہ یقیناً ہم مزید طویل گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ناظرین کرام فی الوقت وقت ہوا جاتا ہے بزم رمضان کے وقفے کا. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. بزم رمضان کے بریک سے لوٹنے کے بعد اب تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کرام ہم کوشش کر رہے تھے کہ معاشرے کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں اور زیادہ سے زیادہ علمی معلوماتی گفتگو آپ لوگوں تک منتقل ہو. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر بزم رمضان کی نشریات میں نشست فرما ہیں بہت ہی پیاری سی ہماری یہاں پر بھتیجی صاحبہ, تو میں ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا. مہاوش آپ ماشاءاللہ سے آج کی تیاری کر کے آئی ہیں, تو آج آپ ہمیں کون سی نعت شریف پڑھ کے سنانے والی ہیں؟ چلیں بسم اللہ کیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ماہوش آپ کی. اور آج آپ نے جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور مکمل جو ہے وہ تاثرات کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ آپ نے ماشاء اللہ نعت شریف پڑھی. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور ناظرین، وقفے پہ جب ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو اس دورانیے میں ظاہر سی بات ہے ہمارے ادارے کی طرف سے، میٹرو ون نیوز کی طرف سے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے، بلال کلاسک کی طرف سے ہمیں یہاں پر بزم رمضان کی ٹرانسمیشن میں یہ چائے جو سرو کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر چائے بھی پی رہے تھے. جی کیا کہیں گے آپ کہ ہماری یہ جو بہترین چائے ہوتی ہے کیسی لگتی ہے آپ کو؟ یہ لاجواب ہوتی ہے ماشاء اللہ. ایک تو چائے لاجواب ہوتی ہے، اور پھر اس جو مگ ہے نا یہ اس سے بھی بہتر. اور ٹرانسمیشن ماشاءاللہ جس حساب سے جس نوعیت پر جا رہی ہے، کئی قسم کے اس پہ آ رہی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ناظرین کی محبت ہے اور پروردگار کی خصوصی عنایت ہے، ہم پر رحمت ہے کہ اتنی پسندیدگی کا سبب بن رہی ہے. ظاہر ہے ناظرین، اس میں کئی قسم کی پھر دشواریاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. بہرکیف اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گا، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ. پروردگار جس کو چاہتا ہے وہ عزت سے نوازتا ہے، اور پروردگار کی ہی یہ اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت سے نوازتا ہے. تو لہٰذا سازشی عناصر اور دیگر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں، اور شروع سے کرتے آئے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے، ہمیں ورثے میں یہی عطا کیا ہے، ہمیں یہی ہمارے علم میں، ہمارے شعور میں بات ڈالی ہے کہ جہاں دشواریاں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیا جاتا ہے. تو قبلہ میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید رہنمائی ہماری ہو جائے، ساتھ ساتھ آپ چائے بھی پی رہے ہیں تو تمام تر موضوعات پہ اور تابوت سکینہ پر بھی سنجیدگی اپنی جگہ اور مزاح اپنی جگہ. تو آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک مشکل ہے، لیکن آپ جب دین کا کام کریں گے تو آپ کے مشکلات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اچھا کام کرنے چلیں گے نا، امام حسین نے بھی یہی کہا تھا کہ حق پہ چلنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے. جو بات ہے، بے شک. آپ اچھا کام کریں گے، آپ کے مشکلات آئیں گے، لیکن مشکلات کا مقصد صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو روکنے کے لیے، بلکہ مشکلات آپ کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. سونے کو اگر اس میں ڈالا جاتا ہے نا آگ میں، جی جی، تو اس کو جلانے کے لیے نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. سونا نکھرتا ہی جب وہ آگ میں جائے، بالکل، ورنہ آپ خام سونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر پریشانی آئیں گی، وہ پریشانی آپ کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کو اور نکھارنے اور خوبصورت بنانے کے لیے ہوتی ہے. اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ سے حسد کریں گے. بہت پیاری بات کہہ دی قبلہ آپ نے، ماشاءاللہ. آپ اچھا کام نہیں کریں، کوئی بھی آپ سے حسد نہیں کرے گا. صحیح بات. تو آپ اپنے کام پہ لگے رہیں اور پروردگار عالم پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اور قبلہ ظاہر سی بات ہے، ہم جب وقفے پہ جانے سے پہلے تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی یہاں پر محو گفتگو ہوئے تھے، وہ موضوع آپ کا ادھورا رہ گیا. میں چاہوں گا اس پہ مزید ہماری رہنمائی فرمائیے. جس طرح کی صورتحال اور منظر عام پر جو منظر آ رہا ہے اس میں ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان کیا اپنا ایسا لائے عمل بنائیں کہ جو ہمارے پروردگار سے جو رشتہ ہے اس میں مزید مضبوطی اور گرہ بندی ہماری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تابوت سکینہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی خاص لطف و کرم تھا. جی جی بالکل. اچھا، تابوت تو آپ کو پتہ ہے تابوت کیا ہوتا ہے. سکینہ یعنی سکون والا، جو آپ کو ہر لحاظ سے علمی، اخلاقی، ذہنی، دلی سکون دیتا تھا. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل کہیں جنگ پہ جاتے تو اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور آگے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ان کو فتح و کامرانی عطا فرماتا تھا. سبحان اللہ. اچھا، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. صحیح. ان کے 11 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے دوسرا جو ہے 12ویں بیٹے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. اور جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں جناب ایوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے. صحیح. اور جناب اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے. بے شک. اور جناب اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ جناب سارہ ہے سلام اللہ علیہا. جناب سارہ سلام اللہ علیہا بہن ہے، سگی بہن ہے جناب لوط علیہ السلام کی. اور یہ دونوں آپس میں خالزاد ہیں، کزن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ اور جناب لوط علیہ السلام یہ کزن ہیں آپس میں. اچھا. جناب ابراہیم اور جناب سارہ سلام اللہ سے جناب اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب حاجر سلام اللہ علیہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام ہوئے. اچھا، جتنے بھی انبیاء آئے نا جناب اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، جی جی، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں
جناب یعقوب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اچھا. نبوت وہاں چلی ہے جناب یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام, ان میں کوئی نبی نہیں ہے سوائے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ. بے شک. اب جناب خضر کا نام لے لیں, جناب شعیب علیہ السلام کا نام ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام, یہ سب اولاد اسحاق ہے, یعنی بنی اسرائیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تابوت میں تھا کہ اس تابوت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے, جناب ہارون علیہ السلام کی باقیات تھیں, وراثت والی چیزیں تھیں, جناب روایتیں کہتی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اس کے اندر موجود تھا, جناب آدم علیہ السلام کی نالین وغیرہ, یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو استعمال شدہ چیزیں تھیں وہ اس تابوت کے اندر موجود تھیں. اور یہ بنی اسرائیل کو بطور تحفہ دیا گیا تھا یہ. اچھا. ہاں. تو وہ ہوتا کیا تھا کہ جب کسی بھی جنگ میں جانا ہے تو یہ ساتھ لے کے جانا ہے. صحیح. اور جب تک یہ ان کے پاس موجود رہا یہ کبھی جنگ میں ہارے نہیں بنی اسرائیل. بے شک. اب ہوا کیا, اب آہستہ آہستہ جب انسان کہتے ہیں نا اب تو میں سب کچھ ہو گیا, اس کو تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں اس کی وجہ تو تھوڑی جیت رہا ہوں, غلط گمان اس کا قائم ہو جاتا ہے. وہ اپنے سب بہت زیادہ خود انحصاری پر آ جاتا ہے, اور خود اعتمادی پر آ جاتا ہے, اور تکبر کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے. تو ہوا کہ جب ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے سوچا یار اس کی وجہ تو تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو ہم خود اتنے قابل ہیں, اتنے محنتی ہیں, ہم اتنے جنگجو ہیں. اب انہوں نے اس تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنا شروع کر دی. اللہ. جب بے ادبی کری تو آخری دفعہ بخت نصر کے پاس وہ دیکھا گیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ اٹھا لیا, غائب کر دیا. اور آج بھی جو یہودی ہیں اس تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں. بالکل. اس کے لیے مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی کھودی جا رہی ہیں, شاید کہ یہاں نکل آئے, کہیں اور نکل آئے, اور جب وہ نکل آئے گا تو ہم کامیانی ہو جائیں گے. لیکن بات یہ جب وہ اللہ نے اٹھا لیا, اب یہ ظاہر کب ہوگا؟ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. جب ظہور ہوگا تو یہ تابوت سکینہ بھی ظاہر ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ شداد نے جو جنت بنائی تھی اس دنیا کے اندر, دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے, وہ بھی ظاہر ہو جائے گی. اصحاب کہف اسی دنیا کے اندر ہیں, وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. یاجوج و ماجوج جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی اللہ نے ایک پردہ بنایا. جناب ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی نا ان کے درمیان, آج تک وہ انسان وہ دیوار کو نہیں ڈھونڈ سکا وہ دیوار ہے کہاں. ہم کا زور ہوگا تو یہ بھی نکل آئیں گے یاجوج ماجوج. کوئی کہتا ہے دیوار چین کے پاس کہیں اس طرح کا سلسلہ. چلے آپ کھود کے نکال لیں. یہ بھی اچھی بات. بھائی اب تو سیٹلائٹ آ گئی ہے نا, دیوار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سیٹلائٹ کے تھرو دیکھ لیں دیوار کی دوسری طرف نظر آ جائیں گے آپ کو. اے آئی ٹیکنالوجی سامنے ہاتھ. یہ تو بہت دور کی بات ہے. بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ قبروں میں جا کر کیمراز وغیرہ لگا کے دیکھنے کی کوشش کی, جو غیب اللہ کو پتا ہے, وہ انسان تھوڑی دیکھ سکتا ہے. بے شک. لیکن قبلہ ایک سوال اور ذہن میں گردش کر رہا ہے. لازمی سی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور بھی بہت قریب ہے, اور جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک ایران میں بھی اس طرح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, تمام تر مسلمان بھی جو ہے وہ یقینی طور پہ اسی کے منتظر ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی؟ ابھی آپ یہ دیکھیں, ابھی نیتن یاہو کا ایک بیان آیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں, ہمارا مسیح آئے گا اور ہمیں نجات دے گا. ہاں نہیں واقعیت ہے. اچھا صحیح. دجال ان کا مسیحا ہی تو ہے, اور کون ہے؟ بالکل لازمی سی بات ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دعا کریں آپ کا مسیح دجال جلدی آ جائے, کیونکہ وہ آئے گا تو ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. آپ اپنے دجال کو دیکھ کے خوش ہوئے گا, ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہوئے گا. انشاءاللہ. یہ ہے معاملہ. اور امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر سی بات ہے ان کی بہت طویل تاریخ بھی ہے, اور کئی قسم کی ہم نے جو ہے وہ تاریخیں اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. تو آپ بتائیے کہ جب وہ ان کی آمد ہوگی تو کون کون سے آثار جو ہے نمودار ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے آج کل بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی. دجال بعد میں آئے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, دجال بعد میں آئے گا. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور پہلے ہوگا, ٹھیک ہے. اور دجال کے آنے سے پہلے شام کے اندر ایک سفیانی ہوگا, وہ خروج کرے گا. اچھا, وہ نام نہاد مسلمان ہوگا, مسلمانوں کو ہی قتل کرے گا, اور غیر مسلموں سے بڑے بہترین تعلقات ہوں گے. اچھا. اور اس کا جو لشکر ہے وہ یہ مقام بیدا ہے, وہاں تک پہنچے گا, وہاں وہ زمین میں دھس جائے گا مقام بیدا کے اندر. اچھا. مکے سے تھوڑا باہر ہے وہ. جی. اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جامع مسجد دمشق کے اندر. صحیح. اور پھر جب وہ دمشق میں نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو اوریجنل کتاب ہے بائبل, وہ لوگوں کو ظاہر کریں گے, عیسائیوں کو. عیسائی جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے,
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام دنیا بھر کے عیسائیوں کو لے کر آئیں گے امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے. تو دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. سبحان اللہ، انشاءاللہ. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی یہ دجال جو ہے نا واصل جہنم ہوگا. اچھا قبلہ، ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری مقدس کتابوں میں تو یہ بات زیر درج ہے اور ہم نے پڑھی بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا ظہور ممکن ہوگا، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس طرح کی کوئی روایت ہمیں ملتی ہیں؟ بھائی اصل میں وہ ہر کسی کا اپنے ہے، مہدی موعود تو ہر کے پاس ہے. صحیح. وہ اب مسیح موعود کہتے ہیں عیسائی، یعنی وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نزول کا ذکر ہے. اب یہ جو یہودی ہیں ان کے بعد دجال کا ہے، یہ دجال کو بلانے کی دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بلائیے بھائی، بہت شوق سے بلائیے. تو بات یہ کہ ہر کسی نے کسی کے پاس جو کہتے ہیں آسمانی دین ہے، جی جی، ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے موجود ایسا کہ کچھ ہوگا. آتھینٹک اس میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا روایتیں ہیں؟ اگر عیسائی انتظار کرے تو وہ غلط نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نزول تو ہونا ہے نا. اور ہم اگر بحیثیت و مسلمان امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری نسل سے، جو جناب سیدہ مولا علی کی نسل سے میرا آخری جانشین آئے گا اور دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. بے شک، انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، یہی ہماری توقعات ہیں کہ پروردگار جلدی سے یہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پہ آسانی کا سبب ہمارے لیے پیدا فرمائیں انشاءاللہ عزیز. اور اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین کرام، اب وقت ہوا جاتا ہے بس رمضان کے وقفے کا. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے، جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے. صبح ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے لیے. الہی میں تو محمد کے کر رہا ہوں ثنا، زبان جو دی ہے تو لے جا بھی دے ثنا کے لیے. ملی مٹھاس لبوں کو جب کا نام آیا، سماعتوں نے مزے ناتے مصطفیٰ کے لیے. پہنچ ہی جائے گا منزل پہ تو قدم تو اٹھا، کہ ابتدا بھی ضروری ہے انتہا کے لیے، کہ ابتدا بھی ضروری ہے انتہا کے لیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام، الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری نشریات اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہے، اور یہ سب آپ کی ہی دعاؤں کا صلہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے یہ استقامت. اور انشاءاللہ عزیز اسی طرح سے پروردگار ہم پہ اپنی خصوصی عنایت اور رحمت اور برکتیں اسی طرح سے اس کا نزول ممکن بناتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے جوں ہم نے آغاز میں بتایا ہے کہ رمضان کے اختتامی مرحلے جو اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو خواتین اور حضرات بھی اور بچے بھی اور بڑے بوڑھے جوان سبھی جو ہے وہ شاپنگ کی یعنی کہ خریداری کی تیاریوں میں انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ چونکہ جیا موجود ہیں، تو میں جیا یہ جاننا چاہوں گا، خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے نسوانی حسن کا بڑا خیال رکھتی ہیں، حالانکہ میں تو یہ کہوں گا ناظرین کے مرد حضرات کو بھی رکھنا چاہیے. اگر آپ داڑھی رکھیں تو اس کی پراپر ٹریمنگ کروائیں، اگر آپ اپنے بال وغیرہ ہیں ان کو صحیح طریقے سے بنوائیں تو یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے. جس کے بال نہیں بھی ہیں وہ بھی کم از کم یہ ہے کہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے.
کیا کنگا کر پھیر لیں، کیا پھیریں؟ کنگا پھیر لیں. کنگا پھیر لیں تاکہ یہ ہے کہ دل تو مطمئن ہو. دیکھیں بات یہ ہے آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن کا حصول ممکن ہونا چاہیے. تو اس پہ میں چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ خود بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، تو آپ اپنی کس طرح سے حسن کا خیال رکھتی ہیں اور خواتین کو کس طرح رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے تعریف کی عورتوں کی، خواتین کی. سب سے پہلے تو یہ کہ خوبصورتی کوئی بری چیز نہیں ہے. خوبصورتی چاہے وہ آدمی کے لیے ہو اور عورتوں کے، دونوں کے لیے یکساں ہے. یکساں. اور اب تو آدمی عورتوں سے زیادہ اپنا خیال کرتے ہیں. سلون پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان سے ٹائمنگ لیے جاتے ہیں. جب وہ گروم بن رہے ہوتے ہیں، جب ان کی ایک ٹائمنگ الگ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے لیے انہوں نے بھی اپنا گروم جب بن رہے ہوتے ہیں تو گرومنگ کرنے کا بھی تو ایک احساس ان میں نمودار ہوتا اور ہے. ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے پہلے والی جو آپ کی نشریات دیکھی اس میں زیادہ تر آپ ہائیجین وغیرہ کا کافی ذکر کر رہے تھے کہ خواتین ادرک لہسن کی اسمیل آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آدمی جو گھر کے مرد حضرات ہیں اگر وہ بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، اگر وہ کچن میں ٹائم دیں، اس میں بھی دیں، لیکن جب آفس سے آتے ہیں تو اتنا ٹائم دیں کہ اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کریں کہ وہ عورت بیچاری کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ اپنا سارا کام پراپر طریقے سے کریں اور خوشبو بھی لگائیں، نہانے دھونے کا بھی اہتمام کریں. لیکن وہ ایک خوف اپنا جو ڈال کے رکھتے ہیں نا کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. کچھ مرد حضرات معذرت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچن میں بھی ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس سے آنے سے پہلے بھی وہ کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بیگم بھی ذرا اچھے موڈ میں رہتی ہیں. اب آ جاتے ہیں عید کی تیاری. تو عید کی تیاری بھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے سب کے لیے، بے شک، کیونکہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پورا ٹائم کچن میں بھی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ جو چیز ہم عام روٹین میں گھنٹوں میں نہیں کرتے وہ ہمیں چند گھنٹوں میں پورا دسترخوان سجا دیتے ہیں اور ہر کوئی چیئروں پہ مسکراہٹ لے کر بیٹھتا ہے. ماشاءاللہ پوری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. تو یہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی عکاس ہے کہ ماشاءاللہ سے مسکراتے ہوئے ہم لوگ اپنا زندگی کا سفر جو ہے رکھنا بھی اس سے چاہیے، طے کر رہے ہیں. رکھنا بھی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور ہمیشہ سے مسکراتے رہنا چاہیے. رہی بات تیاری کی، تو تیاری تو میں کرتی ہوں اور اپنی جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی کا راز تو اس کا بھی میں خیال کرتی ہوں. راز بتا دیں، آج راز کو آپ افشاں کر ہی دیں کہ خواتین جو ہے وہ بالخصوص آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے اپنے حسن کو نکھار دیتی ہیں، اور حضرات جس طرح سے جیا نے یہاں پر کہا کہ حضرات کو بھی خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ آپ جو اپنی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور گھر میں بھی اپنا ہاتھ بٹائیں. تو اس سے یہ کہ آپ کے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، خواہ وہ آپ کی بیگمات ہوں، اچھا بیگمات میں نے کہہ دیا، بیگم ہوں، آپ کی بیگم ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر والوں کو ہاتھ بٹائیں گے تو اس میں بھی آپ کو سہولت جو ہے وہ ہوتی ہے، حاصل ہوتی رہے گی، ثواب بھی ہوتا ہے، بہت سارے دیگر پہلو بھی ہوتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، سب کو کرنا بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو میں چاہوں گا قبلہ جس طرح سے یہاں پر یہ عید کی خریداری کے متعلق بھی ہم بات کر رہے ہیں اور اس پہ کئی قسم کی آرا ہے، کئی قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں، تو آپ کیا کہیے گا کہ عید کی تیاریوں میں ہمیں کس طرح کے معاملات کو اپنی تکمیل اس کی ممکن بنانی چاہیے جس سے ہم نہ صرف اپنی جس طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح سے اپنے پیاروں کے ساتھ اور جو بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی عید میں شمولیت کا موقع فراہم کیا جائے. بالخصوص بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے بے یار و مددگار ہوتے ہیں. تو اس میں کس طرح سے اس عید کے موقع پرمسرت موقع پر ان کو اپنے ساتھ شمولیت کا موقع فراہم کیا جائے؟ دیکھیں پہلے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے. تو اگر مثال کے طور پہ کسی کو سیلری ایڈوانس مل جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی عید میں ہی ختم کر دے، اس میں عید کے بعد بھی گھر چلانا ہے. ٹھیک، آپ دنیا کو مت دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کی آمدنی کتنی، اسی آمدنی کے اندر اپنے بجٹ بنائیں، اسی کے تحت عید گزاریں تاکہ عید کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. لوگ ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، خاص طور پر آفس وغیرہ کے اندر کہ سیلری ایڈوانس مل گئی ساری خرچ کر ڈالی، عید کے بعد کبھی کمپنی سے ایڈوانس لے رہے ہیں، کسی دوست سے قرضہ لے رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ آج جو آپ ادھار لے رہے ہیں نا وہ آپ کو اگلی سیلری پہ دینا ہے، پھر آپ وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اپنا بجٹ بنائیں، اس کے حساب سے دیکھیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہم کیسے دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. میں نے شاید پہلے آپ شاید پروگرام میں کہا تھا، جی بتایا تھا کہ کسی کو کچھ بتا کے دینے کی ضرورت کیوں ہے. آپ عید سے پہلے اس کو تحفے کی صورت میں کیوں نہیں دے سکتے؟ نمائش نہ کریں اس کی، نہیں نمائش نہیں، ذلیل نہ کریں آپ اس کو، تذلیل کا ایک مرکز نہ بنے. ہاں اصل میں ذلیل نہ کریں آپ، تمسخر نہ اڑائیں، احسان یہ جتائیں آپ اس کو کہ جناب یہ میں تمہیں نا میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، یہ تمہیں میں ایڈوانس فطرہ دے رہا ہوں، یہ تم پہ ترس کھا کے دے رہا ہوں. آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ اس کو تحفتاً دے دیں کسی بھی معنی میں، کسی بھی اچھا قبلہ قطع میں معذرت چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے جس طرح مہنگائی ابھی اچانک سے بڑھی ہے، شدت اس نے اختیار کی ہے، ویسے تو ہر سال ہی بڑھتی ہے لیکن اس سال تو انتہائی شدید بڑھ گئی، یعنی کہ پیٹرول سے لے کر کے جیسی
पेट्रोल की अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, दैन उसके साथ दीगर जितनी अशियाँ हैं, तो यही पेशिंग गोई की जा रही है कि मज़ीद इसमें महंगाई जो है वो इंतहाओं तक पहुँचेगी। तो इस ईद पर आप क्या समझते हैं, हमारी तवज्जो का मरकज़ किस तरह से हम अपने बजट को मैनेज कर पाएँ कि ना सिर्फ अपना खुद साख्ता तौर पे अच्छे बेहतरीन अंदाज में ईद का मामला जो है वो उसे तकमील तक पहुँचाएँ, साथ ही साथ जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आसानी का एक सबब बन सके। देखिए, ये जो मसला नहीं, ये इनफरादी मसला, इज्तिमाई मसला नहीं, क्योंकि हर आम इंसान की आमदनी अलग अलग है। हर कोई जानता है कि कोई कारोबारी पेशा कारोबार से मुंसलिक है, उसको पता है कि आज मैं इतने कमा रहा हूँ, अगले दिन इतने कमाऊंगा, इतने कमाऊंगा, उसका रोज़ का है। एक है जो सैलरी पर्सन है, उसको पता है मेरी फिक्स सैलरी है, इसी सैलरी के अंदर मैंने सर्वाइव करना है, बिल्कुल, तो वो उसी हिसाब से अपने मामलात को मैनेज करे। आप देखें, शरीयत ने जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को बुरा समझा है, माना है ना, वो कर्ज को माना है। अच्छा, कर्ज को शरीयत एक तरह से लानत समझती है। बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से अपने मामलात को देखें, अपने घर को देखें, अपनी आमदनी को देखें, उसी हिसाब से आप बजट बनाएं, उसी हिसाब से आप सारे काम करें। किबला, एक और सवाल भी जो अभी मैंने यहाँ पर जिया से भी पूछा था कि मर्द हजरात जो है नस्वानी हुस्न का, यानी कि अपनी खूबसूरती का किस तरह से ख्याल ये जो रख रहे होते हैं, सैलून्स में लंबी लंबी कतारें होती हैं, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते चले जाते हैं, 26-27 रोज़े को, उसकी मुनासबत से थोड़ा सा हल्का सा देखिए, कुरान मजीद कहते हैं अल्लाह जमीलो युहिब्बुल जमाल, क्या बात, अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। आप मर्द हो या औरत, हलाल के दायरे में शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक शरीयत के हुदूद में रह के आप खूबसूरत बने, कि शरीयत आपको मना नहीं करती। बेशक बेशक। अब शरीयत के हुदूद से तजावुज़ ना करें आप। किबला, और मैं चाहूँगा औरंगज़ेब, आप यहाँ पर चूँकि माशाल्लाह से तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आज आप क्या खुसूसी तौर पे जो है वो आज के दिन की मुनासबत से? अदनान भाई, आज आपकी माशाल्लाह तो बर्थडे भी है, उस हवाले से भी मुझे आपको छोटा सा हदिया देना है। कहते हैं ना, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, और आपकी माशाल्लाह बर्थडे भी है, शब कदर 27 रमज़ान मुबारक, नज़ुल कुरान का दिन है। और नाज़रीन, मेरी दिल से यही दुआ है परवरदिगार ने जो मुझे ये खुसूसी ताक रात जो अता की है, मेरी विलादत के लिए मुख्तस की है, अल्लाह ताला बस मुझे ऐसी मौत भी अता करे कि जो कि एक ख़ास किसी शब की हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो औरंगज़ेब, आप ये औरंगज़ेब की तरफ से माशाल्लाह से मेरी बर्थडे का जो है वो एक छोटा सा तोहफ़ा मुझे यहाँ पर दिया जाएगा, तो मैं उसका हसूल मुमकिन मनाऊँगा। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से नाज़रीन, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मुक़द्दस मेरे लिए कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। इसमें जाए नमाज है, साथ में इसके ये एक छोटा सा यहाँ पर तबर्रुक के तौर पे आब ज़मज़म का जो पानी है वो मुझे अता किया है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद जो है वो मेरी रूहानी कैफियत को बेदार करे। और साथ ही साथ अब बज़्म रमज़ान का हम इख्तितामी जो मरहला है उसमें दाखिल हो चुके हैं। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि माशाल्लाह से अपने बेशकीमती वक्त में से आज यहाँ पर वक्त निकाल कर आए हैं। इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त चाहेगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़िल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चाहूँगा एक कलाम हो जाए औरंगज़ेब आपका। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते के साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ